کہانی پیدائش، خدا سے تعلق، دنیا سے تعلق۔ خدا کے لوگوں کو جنہیں خدا کی صورت پر پیدا کیا، گناہ کے باعث خدا کی بادشاہی عدن سے نکال دیا گیا۔ انہیں اس کے لوگوں، بچوں اور غلاموں کی طرح خدا کا حکم مانتے ہوئے اپنا مقام بغیر شرم کے ساتھ ایک رشتہ قائم رکھنا تھا، لیکن اس کے بجائے انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا جو کھانے کو اچھا، آنکھ کے لیے خوشنما اور عقل بخشنے کے لیے خوب تھا۔ اس طرح شروع ہوا گنہگار کی زندگی کا سفر، جو اب اس دنیا کی خواہشات کے ثمرات سے بھر جائے گا۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ خدا نے ان لوگوں سے عہد باندھا جو خدا کے لوگ ہیں، لیکن دنیاوی چیزوں کی پیروی کرتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہیں۔ اب سے یہ عہد یک طرفہ عہد، فضل کا عہد ہوگا، کیونکہ آدم اور حوا کے ذریعے یہ واضح ہو گیا کہ دو طرفہ عہد ناممکن ہے۔ گناہ میں گرنے کے بعد یہ عہد عورت کی نسل کے عہد کے ساتھ آدم اور حوا کو مسیحا کے بارے میں بتاتے ہوئے شروع ہوا، جو ایک عورت کی نسل کے طور پر ظاہر ہوگا اور شیطان پر فتح پائے گا۔ قوس قزح کا ایک عہد نوح اور اس کی اولاد کے لیے اس بات کا اشارہ ہے کہ پھر کبھی بھی دنیا کی عدالت پانی کے طوفان سے نہیں کی جائے گی۔ مشل کا عہد ابراہیم اور اس کی اولاد سے یہ وعدہ کیا کہ کنعان کی سرزمین ان کو دی جائے گی۔ ختنہ کا عہد ابراہیم اور اس کی اولاد سے اس بات کا اشارہ ہے کہ خدا ان کا خدا ہوگا۔ سیڑھی کا عہد کہ ابراہیم اور اسحاق کا خدا یعقوب اور اس کی نسل سے زمین اور اولاد کا وعدہ کرے گا۔ سینا کی شریعت کے عہد کے ذریعے، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر خدا کے لوگ خدا کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے قوانین کے مطابق رہتے ہیں تو نئے عہد سے پرے ہی وہ ان کا خدا ہوگا۔ خدا کا یسوع مسیح کی حیثیت سے اپنے لوگوں کے لیے آنا خون کے عہد کی مثال کے طور پر ہے، اور آخرکار یسوع مسیح کے وسیلے سے خون کے عہد کے بعد یہ اطمینان کا عہد اور دوسری آمد کا عہد ہوگا۔ لہٰذا پرانے عہد نامہ کو پرانا عہد کہتے اور نئے عہد نامہ کو نیا عہد کہتے ہیں۔ عدن کے بعد اب بائبل ان لوگوں کی زندگی جو خدا کے فضل سے دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں بلکہ خدا کے بندوں کی حیثیت سے خدا میں زندگی بسر کرتے، اور ان لوگوں کی زندگی جو خدا کے فضل کے بغیر بادشاہوں کی طرح اس دنیا میں زندگی بسر کرتے تھے، کو ظاہر اور الگ کرے گی۔ قائن اور حابل کی قربانیاں۔ قائن ایک کسان، آدم اور حوا کا پہلا بیٹا تھا، اور حابل دوسرا بیٹا چرواہا تھا۔ انہوں نے آدم سے سنا ہوگا کہ عدن سے باہر خدا سے ملنے کا راستہ ایک مذہبی فعل کے ذریعہ ہے جسے قربانی کہا جاتا ہے، اور ان دونوں نے قربانی پیش کی، لیکن خدا نے قائن کی قربانی کو قبول نہیں کیا اور حابل کی قربانی کو قبول کیا۔ خدا نے نہ تو قائن کی قربانی قبول کی اور نہ ہی قائن کو قبول کیا، پر اس نے حابل کی قربانی کے ساتھ ساتھ حابل کو بھی قبول کیا۔ بائبل بتاتی ہے اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹے بچوں کا اور ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خدا نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کو پیش کی جانے والی قربانی ہمیشہ پہلا پھل ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے نہیں کہ پہلا پھل بہتر ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ خدا کا حکم ہے، اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں خدا کے حکم کی اطاعت کی حالت میں ہونا چاہیے، اور ہماری زندگیاں خدا کو اولویت دینے پر مرکوز ہونی چاہیے، جو ہماری قربانی قبول کرے گا۔ بائبل بتاتی ہے ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی، اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی، کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی۔ اس کی طرح ان لوگوں کو جو اپنی زندگی میں خدا کو اولویت دیتے اور اس پر اپنی زندگی کا مرکز رکھتے ہیں، قربانی راست باز قربانی ہے۔ بائبل بتاتی ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ایمان خدا پر اعتقاد ہے، خدا کے وجود پر اعتقاد رکھنا، خدا کے کاموں پر اعتقاد رکھنا، خدا کو خدا ماننا اور قبول کرنا۔ ایمان بھی اس خدا کی فرمانبرداری ہے۔ ہم نے خادموں کی حیثیت سے خدا کو تسلیم اور قبول نہیں کیا، کیونکہ گناہ کی وجہ سے ہم بادشاہ بن گئے، لیکن اگر ہم خادموں کی حیثیت سے خدا کو اس مقام پر واپس لے جائیں جہاں سے اس کا تعلق ہے، اور اس کو قبول کریں اور پھر اپنے عہدے پر واپس جائیں اور خدا کی اطاعت کریں، تو یہ ایمان ہے۔ قربانی پیش کرنے والے راست باز ایماندار کا رویہ
ایمان کے عمل سے قربانی اور اس سے بھی زیادہ کہ قربانی کیا ہے زیادہ اہم ہے۔ جو اپنی درست حالت کو جانتا ہے وہ تیاری کرے گا اور صحیح قربانی پیش کرے گا۔ اگر ایماندار اپنے درست مقام درست حالت سے قربانی پیش کرنے کی پوری کوشش کرے تو خدا اس قربانی کو قبول کرے گا۔ خدا جو چیز ڈھونڈ رہا ہے وہ بہترین پیشکش نہیں ہے بلکہ ایک شکستہ اور نادم روح ہے جو خدا کو خدا مانتی ہے۔ قائن کا انتخاب، دنیا کا انتخاب۔ اگرچہ خدا نے کہا گناہ تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ، جب قائن خود پر قابو نہ پا سکا اور اپنے بھائی کو قتل کیا تو خدا نے اسے فوری طور پر سزا نہ دی بلکہ اس کے برعکس پوچھا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اگر قائن کا وجود ہی مسئلہ ہوتا تو خدا یہ سوال قائن سے نہ پوچھتا۔ آخر میں دنیاوی گنہگار اس بات سے لا تعلق رہتے ہیں کہ خدا کون ہے اور خدا کیا چاہتا ہے، اور وہ دنیا بھر میں اپنے آپ کو مرکز بنا رکھتے اور اپنے لیے کچھ بھی کرنے کے قابل ہیں، چاہے اس کا مطلب اپنے ہی بھائی کو مار ڈالنا ہو، یہاں تک کہ وہ اس قابل ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی مار ڈالیں۔ قائن کی نسل، دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی زندگی۔ قائن گناہ کے خوف سے چلا گیا، بیٹے کو جنم دیا اور اس کا نام ہنوک رکھا، اور اگرچہ انہیں خدا کا فضل ملا انہوں نے خدا کے نہیں اپنے بیٹے کے نام پر ایک محل تعمیر کیا، خود غرض وہ اپنے آپ پر مرکوز ہیں۔ لمک قائن اور ہنوک کی اولاد ہے، اس کی 2 بیویوں سے اس کے بچے پیدا ہوئے اور چرواہوں کے باپ یابل کو جنم دیا جو دنیا کی دولت کی علامت ہے۔ یوبل بین اور بانسلی بجانے والوں کا باپ ہے جو دنیا کی خوشیوں کی علامت ہے، اور توبل قائن ہتھیار بنانے والوں جو پیتل اور لوہے کے اوزار بناتے کا باپ تھا۔ یہ طاقت اور جنگ کی علامت ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی اور خواہش صرف خود کے لیے بسر کی۔ بائبل قائن کی نسل کی مختصر لیکن سطحی طرز زندگی کو ظاہر کرتی ہے، لیکن اس میں یہ درج نہیں کہ وہ کب پیدا ہوئے اور کب مر گئے۔ وہ کھیت کی گھاس کی مانند تھے جو وقت آتے ہی بڑے اور غائب ہو گئے اور دھند کی طرح گزر گئے۔ حابل کی نسل، خدا سے تعلق رکھنے والوں کی زندگی۔ اگر قائن کی اولاد کی زندگی جس کی نمائندگی ہنوک اور لمک نے کی اس دنیا میں طاقت اور شان و شوکت کا غرور ہوئی، تو حابل کی اولاد سیت کی اولاد کی زندگیاں اس طرح کی نہیں تھی۔ بائبل میں یہ بھی ظاہر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے زندہ رہتے ہوئے کیا کیا، لیکن بائبل یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے اور کب ان کا انتقال ہوا تھا۔ بائبل اس دنیا میں ان کے مختصر قیام کے دوران ان کے آغاز اور اختتام کا انکشاف کرتی ہے۔ خدا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی زندگی آنکھوں کی طرح ہے جن کی خدا شروع سے آخر تک حفاظت کرتا ہے۔ ہنوک سیت کی اولاد سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ قائن کے بیٹے ہنوک کے برعکس جس نے اپنے نام کے ایک محل کے ساتھ دنیا پر حکمرانی کی، سیت کی اولاد ہنوک جو خدا کے ساتھ چلتا رہا اور اپنے بیٹے متوسیلہ کی پیدائش کے بعد غیر دنیاوی آدمی کی طرح زندگی گزارتا تھا۔ اس کے بیٹے کے نام متوسیلہ جس کا مطلب ہے تباہی کے ذریعے خدا نے اسے خبردار کیا اور وہ ہر روز خدا کے ساتھ چلتا تھا۔ بائبل بتاتی ہے اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ ہنوک خدا کے پاس بلا لیا گیا، اور جب اس کا بیٹا متوسیلہ مرا تو اسی سال خدا نے پانی کے طوفان سے دنیا کی عدالت کی۔ متوسیلہ نے 187 سال کی عمر میں لمک کو جنم دیا، اور لمک نے نوح کو 182 سال کی عمر میں پیدا کیا، اور نوح کی عمر کا 600واں سال تھا کہ پانی کا طوفان آیا۔ یہ وہ سال تھا جب متوسیلہ 969 سال کی عمر میں مرا۔ لمک سیت کی اولاد سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اس لمک کے برعکس جو چلایا کہ اگر قائن کا بدلہ 7 گنا لیا جائے تو لمک کا 70 اور 7 گنا، اور وہ ایک خود غرض طرز زندگی بسر کرتا تھا، اور دھند کی طرح غائب ہونے سے پہلے وہ اپنی 2 بیویوں کے ساتھ بیٹے بیٹیوں کے توسط سے دنیا کی دولت، راحتوں اور طاقتوں سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ اس لمک کا ایک بیٹا تھا اور اس کا نام نوح یہ کہتے ہوئے رکھا کہ وہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور تکلیف دہ مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے جس کی وجہ سے خدا نے لعنت کی ہے ہمیں آرام دے گا۔ وہ ایک ہی دنیا میں رہتے تھے لیکن ان کا طرز زندگی مختلف تھا۔ اب بائبل ظاہر کرے گی۔ بائبل اگرچہ دنیا میں مبہم اور بے وقت ہے، یہ صرف ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں بتاتی ہے جو خدا کو ماننے پر انحصار کرتے ہیں اور جو خدا کے فضل سے اس کے ساتھ چلتے ہیں جو دنیا میں ہیں لیکن دنیا کے نہیں اور دنیا سے الگ ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے حابل اپنی معقول قربانی پیش کرتا اور اسی بنا پر اپنے بھائی قائن جس نے دنیاوی زندگی بسر کی کے ہاتھوں مارا جائے۔
बाइबल में यह भी जाहिर किया गया है कि दुनिया की चीज़ों का पीछा करते और लुत्फ उठाते हुए इस दुनिया में रहने वालों की ज़िंदगी ऐशो इश्रत की नज़र आ सकती है, लेकिन खुदा इस ज़मीन पर अपने लोगों से इस किस्म की ज़िंदगी नहीं चाहता। यीशु मसीह मसीहा की हैसियत से आएगा और बियाबान में जहां इस्राएली नाकाम हो गए, वो खाने के लिए अच्छा और आंख के लिए खुशनुमा और अकल भी बख्शने के लिए खूब की आजमाइश और जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी की शैतान की आजमाइश को सिर्फ कलाम के साथ शिकस्त देगा। अब बाइबल उन लोगों की जिंदगी को जाहिर करेगी जो खुदा के फजल और रहनुमाई से मिस्र से बचाए गए, लेकिन कनान जाते हुए जहां खुदा उन्हें ले जा रहा था वो मिस्र को भूल ना सके और वापस जाना चाहा। उनकी जिंदगी जितनी ज्यादा नामुमकिन होती गई, नजात दहिंदा की जरूरत को उतना ही ज्यादा उजागर किया गया और एक एक करके नजात दहिंदा का तस्वीरी खाका सामने आता गया। उसके लोगों के लिए खुदा की मोहब्बत की कहानी और यीशु मसीह जो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होगा की कहानी हमेशा जारी रहेगी।